محلے میں نیا آنے والا 20 سالہ ایان اپنی معصوم شکل، نرم مسکراہٹ اور ہلکی شرمیلی عادت کی وجہ سے سب کی توجہ لے لیتا تھا، مگر سب سے زیادہ جس کی نظر اس پر ٹھہر گئی وہ 25 سالہ ریحان تھا، جو سنجیدہ مزاج اور گہری سوچ والا لڑکا تھا۔ پہلے دن سے ہی دونوں کے درمیان ایک عجیب سی کشش تھی، وہ کشش جو لفظوں میں نہیں بلکہ نگاہوں میں سمجھی جاتی ہے۔ ریحان اکثر بہانے بنا کر ایان کی مدد کرتا اور ایان بغیر کہے ریحان کی موجودگی میں خود کو محفوظ محسوس کرتا۔ ملتے ہوئے ان کی بات کرنے کا انداز، ہنسی کے انداز اور خاموشی کی کیفیت تک جیسے آہستہ آہستہ ان کے درمیان ایک نرم صرف اور سادہ رومانس بن رہی تھی، ایسا رومانس جو لمس پر نہیں بلکہ احساس پر قائم ہوتا ہے۔ لیکن جتنا وہ ایک دوسرے کے قریب آئے اتنے ہی محلے والوں کی باتیں بڑھنے لگیں اور یہ دباؤ ان کے رشتے میں دراڑیں ڈالنے لگا، یہاں تک کہ ایک دن کسی معمولی بات پر دونوں کے درمیان غلط فہمی نے جنم لیا، جس نے ان کی قربت کو دشمنی کے حد تک پہنچا دیا، اور وہ رشتہ جو ایک وقت سب سے خاص تھا خاموشی میں دفن ہو گیا۔ دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمی نے محلے کی گلیوں میں عجیب سی خاموشی پھیلا دی تھی۔ جہاں پہلے ایان اور ریحان کا روز کا سلام، ہلکی مسکراہٹ یا کسی بہانے ساتھ چلنا دکھائی دیتا تھا، اب وہاں ایک سرد سا فاصلہ کھڑا ہو چکا تھا۔ ایان اکثر ریحان کو دور سے دیکھ کر نظریں جھکا لیتا، جبکہ ریحان سخت چہرہ رکھنے کی کوشش کرتا، مگر دل کے اندر ایک چبھن سی اس کے لہجے کو توڑ دیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا مگر دونوں کی دل کی کیفیت نہیں بدلی، صرف انا نے جگہ لے لی تھی۔ ایک شام ایان اپنے گھر کے باہر بیٹھا تھا کہ ریحان کا اپنا سایہ گلی کی موڑ پر رکتا دکھائی دیا۔ وہ جیسے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر رک گیا۔ دونوں کی آنکھیں ایک لمحے کو ملی، بغیر لفظوں کے، بغیر حرکت کے، اور وہی پرانی نرمی، وہی پرانی کشش واپس لوٹتی محسوس ہوئی۔ مگر پھر ایان نے نظریں پھیر لی اور ریحان نے آہستہ سے سر جھکا کر آگے قدم بڑھا دیے۔ وہ لمحہ ثابت کر گیا کہ جذبات ابھی تک زندہ ہے، لیکن انا اور غلط فہمی ان جذبات کا گلا دبائے بیٹھی ہے۔ اگلے چند دن خاموشی میں گزر گئے، مگر فضا میں ایک بے چینی تھی جو ایان اور ریحان دونوں کے دلوں کو کھائی جا رہی تھی۔ ایک رات اچانک تیز بارش شروع ہو گئی، وہ بارش جس نے محلے کی گلیوں کو دھو کر خالی کر دیا تھا، مگر دونوں کے دلوں کے گرد جمے ہوئے الجھنوں کو اور بھی گہرا کر دیا۔ ایان کھڑکی کے پاس بیٹھا بارش دیکھ رہا تھا۔ جب اسے لگا کہ باہر کوئی کڑا ہے، اس نے پردہ سرکایا تو ریحان بھیگا ہوا آہستہ آہستہ گلی کے بیچ کھڑا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا ٹوٹا ہوا سکون تھا۔ ایان کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا، مگر پھر وہ خود کو پیچھے ہٹانے لگا۔ تبھی بجلی چمکی اور ایک زوردار کی آواز آئی۔ ریحان کے ساتھ کوئی چیز گری تھی۔ ایان فوراً باہر بھاگا اور دیکھا کہ ریحان کا پاؤں پھسل گیا تھا اور وہ زمین پر بیٹھا تھا، خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوا۔ دونوں کی آنکھیں پھر ملی، بارش میں بھیگی ہوئی، خوف میں لرزتی ہوئی، اور اس ایک لمحے میں ایان بھول گیا کہ وہ ناراض ہے۔ وہ سیدھا آگے بڑھا، ریحان کے سامنے جھک کر بولا، تم ٹھیک ہو؟ اس سوال میں وہی پرانی نرمی تھی، وہی پرانا احساس جسے دونوں نے چھپانے کی بہت کوشش کی تھی۔ ریحان کے لب کانپے مگر وہ کچھ نہ بول سکا۔ بارش نے ہر لفظ بہا دیا تھا، مگر جذبات اب چپ نہیں ہو سکتے تھے۔ بارش ابھی بھی زوروں پر تھی، مگر ایان کی آواز میں جو گھبراہٹ تھی اس نے ریحان کے دل تک راستہ بنا لیا۔ ریحان نے دھیرے سے کہا، میں ٹھیک ہوں بس، مگر وہ جملہ ادھورا رہ گیا، جیسے الفاظ اس کے حلق میں پھنس کر رک گئے ہوں۔ ایان نے پہلی بار ہچکچاہٹ چھوڑ کر اس کا بازو تھاما اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ دونوں اتنے قریب ہوتی ہی وہ پرانی خاموش کشش پھر تیزی سے واپس لوٹنے لگی۔ وہ جذبات جو انہوں نے خود سے بھی چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن جیسے ہی ایان نے اسے پکڑا، اچانک ریحان نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اتنا نرمی سے ہو سکتا تھا، اس لیے چہرے پر ایک تکلیف چھپی ہوئی تھی جو جسم کی نہیں دل کی تھی۔ بھاری سانس لیتے ہوئے بولا، ایان، تم نے اس دن وہ بات کیوں کہی؟ تم نے کہا کہ میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ایان کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ یہ وہی غلط فہمی تھی جس نے ان دونوں کو الگ کیا تھا، وہ ایک لمحہ جس نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ ایان نے گہری سانس لی اور ہلکی آواز میں کہا، میں نے وہ بات تمہارے لیے نہیں کی تھی ریحان، میں نے وہ بات اس شخص کے لیے کہی تھی جو تمہارے بارے میں غلط باتیں پلا رہا تھا، لیکن تم نے بغیر پوچھے مان لیا کہ میں تمہیں قصوروار سمجھتا ہوں۔ ریحان کا دل جیسے زور سے دھڑکا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ شاید اس کی جلد بازی نے ان دونوں کے رشتے کو اصل سے زیادہ چوٹ پہنچائی ہے۔
بارش دونوں پر یکساں برس رہی تھی، مگر دلوں میں چلنے والی بارش کہیں زیادہ باری تھی۔ بارش کی بھرپور آواز کے درمیان دونوں کی خاموشی کچھ لمحوں تک ٹکی رہی، مگر یہ وہ خاموشی تھی جس میں دلوں کے دروازے آہستہ آہستہ دوبارہ کھل رہے تھے۔ ریحان نے اپنے بالوں سے بارش پونچھنے کا ناکام کوشش کی اور آہستہ سے بولا، اگر میں نے بات سنی ہوتی، اگر میں نے تمہیں موقع دیا ہوتا، شاید ہم یہاں کھڑے نہ ہوتے۔ اس کے لہجے میں پچھتاوا چھپا ہوا تھا۔ ایان کے دل میں کچھ نرم سا پگھلنے لگا۔ وہ پہلی بار تھوڑا آگے بڑھا اور ہلکی آواز میں بولا، ہم دونوں نے غلطی کی ہے ریحان، بس اب مزید نہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے اتنے قریب کھڑے تھے کہ بارش ان کے درمیان کا فاصلہ بھی ختم کرتی محسوس ہوتی تھی، اور شاید برسوں کے بعد پہلی بار ایسا لگ رہا تھا کہ یہ رشتہ ٹوٹا ہوا نہیں، صرف بھٹکا ہوا تھا۔ لیکن جیسی ہی صورتحال بہتر ہونے لگی، اچانک ریحان کے موبائل کی زور سے بیل بجی۔ اس نے فون نکالا تو اسکرین پر ایک نام چمک رہا تھا، ایک ایسا نام جیسے دیکھ کر ایان کے قدم رک گئے۔ عمر، وہی لڑکا جس نے پہلے ہی دن فتنہ ڈال کر دونوں کے بیچ غلط فہمی پھیلائی تھی، اور جس کے بارے میں ایان نے ریحان کو خبردار کیا تھا۔ ریحان نے فون کاٹ دیا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایان کے چہرے سے سارا رنگ اتر گیا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، تم اب بھی اس سے بات کرتے ہو؟ ریحان نے تیزی سے کہا، نہیں، بس وہ خود کال کر رہا تھا۔ مگر ایان کی آنکھوں میں شک کی ایک چمک پیدا ہو چکی تھی۔ وہ چمک چھوٹی تھی مگر خطرناک۔ ریحان نے اب آگے بڑھ کر کہا، ایان، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ مگر ایان نے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹا دیا، اور بالکل ویسے ہی جیسے کچھ لمحے پہلے ریحان نے کیا تھا۔ بارش ان دونوں کے درمیان دوبارہ دیوار بن گئی تھی۔ ایک لمحہ پہلے جو فاصلے ختم ہو رہے تھے، اب وہ دوبارہ بڑھنے لگے، اور اس بار شاید پہلے سے بھی زیادہ تیز۔ ایان نے ریحان کی طرف آخری بار دیکھا، مگر اس نظر میں وہ نرمی نہیں تھی جو چند لمحے پہلے تک موجود تھی۔ اس میں شک، دکھ اور ایک تلخ چپی تھی۔ اس نے بھیگی ہوئی قمیض ٹھیک کی، ایک قدم پیچھے ہٹا کر اور ٹھنڈی آواز میں بولا، تم بدلنے کا کہہ کر بھی نہیں بدلے ریحان۔ وہی لوگ تمہاری زندگی میں ہیں جو ہمیں توڑنے کی وجہ بنے تھے۔ شاید میں ہی غلط تھا کہ سمجھ بیٹا تم بدل گئے ہو۔ ریحان کے ہونٹ کانپے۔ وہ سب سمجھنا چاہتا تھا، مگر الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے۔ بارش کی بوندیں ان کے درمیان گر رہی تھی، اور دونوں کے آنسو ان بارش سے چپ گئے تھے۔ ایان پلٹا اور تیزی سی گلی کی آخر کی طرف چل دیا۔ ریحان نے ایک قدم بڑھایا جیسے روکنا چاہتا ہو، مگر خود کو بھی یقین نہیں تھا کہ ایان اسے اب سننا چاہے گا۔ اگلے دن محلے میں ہوا جیسے بدل گئی تھی۔ جہاں کبھی دونوں کے ساتھ چلنے کی ہلکی سرگوشیاں ہوتی تھی، اب وہاں چبھتے ہوئے جملے اور چوری چوری ہوتی باتیں تھی۔ ایان نے ریحان سے نظریں ملانا چھوڑ دیا تھا، اور ریحان اب ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زیادہ اکیلا ہوتا جا رہا تھا۔ عمر نے موقع دیکھ کر اپنی باتوں کا زہر پلانا شروع کیا۔ وہ جگہ جگہ جا کر یہی دکھاتا رہا کہ ریحان ابھی بھی اس کا دوست ہے، کہ ایان کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ سب ایان کی غلط فہمی کو مزید مضبوط کرتا گیا۔ کچھ دنوں میں وہ خاموش فاصلہ جو بارش میں پیدا ہوا تھا، اب پوری کی پوری دشمنی بن چکا تھا۔ ایان اپنے دل کے درد کو آنا میں چھپا کر ریحان کو نظر انداز کرتا، اور ریحان غم اور غصے کے درمیان الجھ کر دن گزارنے لگا۔ وہ رشتہ جو کبھی ایک نظر سے بھی روشن ہو جاتا تھا، اب ایک خاموش آگ میں جل رہا تھا، بغیر آواز کے۔ مگر شدید ایان اور ریحان کے درمیان بڑھتی ہوئی غلط فہمیوں نے ان کی دوستی کو آہستہ آہستہ کمزور کر دیا تھا، یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہونے لگے۔ مگر ایک شام ریحان کو سچ اس وقت پتہ چلا جب اس نے عمر کو اپنے دوستوں کے ساتھ فخر سے یہ بتاتے سنا کہ اس نے کس طرح ان دونوں کے بیچ غلط فہمیاں پیدا کی۔ سچ جان کر ریحان فوراً ایان کے پاس گیا اور اسے سب بتا دیا، لیکن ایان کا دل پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے تھکی ہوئی نظروں سے کہا کہ اب سب کچھ بدل چکا ہے، اور ریحان نے محسوس کیا کہ وہ شخص جسے وہ اپنا سب سے قریب سمجھتا تھا، اس کے دل میں اب واپسی کی کوئی جگہ نہیں رہی۔ لہٰذا دونوں نے خاموشی سے ایک دوسرے کی زندگی سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور یوں ایک گہری دوستی جو کبھی محبت جیسی تھی، غلط فہمی اور سازش کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دشمنی میں بدل گئی۔ تو پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔
خدا حافظ.